میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں خوش نہیں ہوں ود دی پرفارمنس آف دس گورنمنٹ. ابھی تک انہوں نے معیشت کے اوپر بھی قابو نہیں کیا صحیح طریقے سے. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی میرے حساب سے نیگوسیشنز تکڑی نہیں کی. تیسری چیز یہ کہ عوام کو نیوٹرلائز نہیں کیا, کوئی بیانیہ نہیں بنایا ابھی تک جس کے ساتھ عوام تھوڑی سمجھے مشکلوں کو. وہ آپ نہیں کر سکے. اور اب یہ تاجر واجر یہ سارے شروع ہو گئے ہیں. جماعت اسلامی یہ تو ہمارے لیے پرابلم بن سکتا ہے. اور آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ سارا آپ نے ہمارے پہ بوجھ کر دیا. آپ تو بس بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ کچھ مل نہیں رہا ادھر ادھر, آنیوں جانیوں سے بھی نہیں مل رہا. ایسے تو کچھ نہیں ملنا. تو مطلب ہے یہ کوئی ڈیلیوری بھی تو دے نا. یہ سارا بوجھ جو ہے اب جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہے, اب وہ بھی کھڑا ہو گیا. اب تو اس لیے مہربانی کریں کچھ شو سم ریزلٹس. سارا ہمارے پہ بوجھ نہ ڈالیں. تو ابھی پچھلے یاد میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہے کہ نون لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں ہم اکانومی کو دیکھتے ہیں اور آپ دیکھ لیں باقی ساری چیزیں. آپ عمران کو بھی آپ دیکھ لیں اور ٹیررزم کو بھی آپ دیکھ لیں اور ٹیررزم کو بھی آپ دیکھ لیں. ہمارے پاس تو ویسے ہی پاور نہیں ہے. تو ہم تو نیشنل انٹرسٹ کے لیے آئے تھے یہاں, اور ادارے بھی سارے آپ کے کنٹرول میں ہیں. پولیس بھی آپ کے پاس ہے, رینجرز بھی آپ کے پاس ہے, تو انٹیلیجنس ایجنسی بھی آپ کے پاس ہے. ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں, تو ہم کیسے ٹیکل کریں گے؟ تو ہم تو یہی ہے کہ آپ نے فائنانس منسٹر دے دیا ہمیں, ہم نے اس کو دے دیا کہ کرو بھائی, ہم تو اس کی رکاوٹ نہیں کر رہے. تو اب یہ تو پھر آپ ہی کے ایجنڈے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو. ہم سے نہیں ہوگا وہ, تو آپ ہی کریں گے یہ. تو ادھر سے تو یہ لائن جا رہی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یار سارا بوجھ ساڑھے سے پار تھا. تو اسی لیے انہوں نے بھی تھوڑی سی ڈھیل اوپننگ کریٹ کی ہے تاکہ پریشر کم ہو ان کے اوپر. ادھر خان صاحب نے تھوڑی سی اوپننگ کریٹ کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی بڑا سخت پریشر ہے. اس لیے آئی تھنک دونوں سائڈ سے تھوڑی سی اسٹیپ بیک کی ہے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر, کہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہو گئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو جس سے ہی کمز بیک ٹو پاور ان دا نیئر فیوچر. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایسی سوچ ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. اور آئی ایم سیئنگ دس. اور اگر خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا, البتہ یہ ضرور ہے کہ اس قسم کی جب سچویشن ہو جائے, اتنے شدید قسم کے اور سخت اختلافات ہوں, کنفرنٹیشنز ہوں, تو اس کے لیے ڈیفیوز کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. اور ابھی جو پی ٹی آئی ہے دے یوزنگ ہوپنگ اینڈ پریئنگ کہ جوڈیشری جو ہے ان کو ریلیف دے گی. ابھی تک تو ان کو ریلیف مل رہی ہے. اینڈ آئی تھنک یہ بھی ایک سورس آف پریشر ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے کامیابی کے ساتھ ایک سورس آف پریشر کریٹ کر لیا ہے آؤٹ سائڈ دا پی ٹی آئی. تو اب دیکھیے نا, اگر آپ ٹوپی پہنا دیں پھر 2 منٹ کے لیے, تو ایک طرف جوڈیشری میرے پہ پریشر ڈال رہی ہے, ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے ان کے سوشل میڈیا میرے پہ. اب میں پی ٹی آئی کو تو بند کر دوں گا, جیل میں بھی ڈال دیا, اور اب وہ قانون بھی میں لا رہا ہوں لوگوں کو, تو یہ کچھ حد تک تو میں کنٹرول کر لوں گا. مگر یار یہ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جنیوا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کانگریس کو بھی میرے خلاف کر رہے ہیں. تو پریشر تو ہے نا. آئی ڈونٹ لائک اٹ بٹ واٹ کین آئی ڈو. اور یہ گورنمنٹ جو ہے اٹ از ناٹ ایبل ٹو ریلیو دیٹ پریشر. ان کے پاس کوئی ایسا فارن منسٹر نہیں ہے جو جا کے ہم پاکستان کا اسٹیبلٹی کا بیانیہ پیش کرے, اور وہ ون سائیڈڈ سارا جا رہا ہے. تو ان کی فارن آفس بھی ٹھیک نہیں کام کر رہا. سو یو نو اس قسم کے بھی تو ایشوز بن جاتے ہیں نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی بریک تھرو نہیں ہونے والی. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ گھر جائیں سپریم کورٹ میں, پھر سے پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو. پریشر تو آلریڈی کافی ہے. انفیکٹ ہوا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, اور اب جو سارا پریشر ہے ادر ججز are now moving in. 2 اگست تک چیمبر ورک کر رہے ہیں ویسے بھی. تو میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی از ہوپنگ فار دا چینج ان کمانڈ, اینڈ دے آر تھنکنگ کہ وہ وقت آئے گا ان دا سپریم کورٹ, کہ وہ وقت آئے گا کہ دین وی کین پٹ لاٹ آف پریشر. واٹ پیپلز پارٹی از ڈوئنگ. ہاں, بلاول اینڈ زرداری صاحب کوئی ایسے بیانات نہیں دے رہے. ظاہر ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گیم لڑائی جھگڑا ان کا نہیں ہے. یہ لڑائی جھگڑا ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگ کا, اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا. یہ پیپلز پارٹی کا تو جھگڑا ہے ہی نہیں. وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے آرام سے اپنی الیکشن جیتی ہے جس طریقے سے ہمیشہ جیتتے ہیں, اور بلوچستان میں بھی انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا لی ہے جس طریقے سے وہ بناتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے جس کے ساتھ وہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. تو اس لیے وہ تو بڑے چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں گیم کدھر جا رہی ہے, اور جہاں بھی جائے گی جہاں حکم ہوگا وہاں ہم چلے جائیں گے. ان کا کوئی لو لاس تو نہیں ہے نون لیگ. اور ابھی کل ہی میں نے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں جاتے ہیں اور کوئی سلام دعا نہیں ہے, اور سلام دعا نہیں ہے, اینڈ سو آن. ان کے بھی بڑے گلے ہیں ان کے ساتھ کہ بھئی آپ نے ہمیں اکوموڈیٹ صحیح نہیں کیا.
تو وہ بڑی کلیئر کاٹ ہے. تو انہوں نے سپورٹ ان کو اس لیے کیا, وہ اوپر سے حکم آیا کرو ان کو سپورٹ. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی یہ اشارہ دیا کہ اگر دشمن سے بات ہو ریاست کے مفاد کے لیے تو ملک کے اندر جو قوتیں ان سے بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی. تو پیپلز پارٹی ایسی سیاست کر رہی ہے کہ وہ اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس حکومت کے لیے بات چیت, وہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو انہیں ضرورت پڑ گئی بات چیت کرنے کی تو وہ تیار ہیں. ٹھیک ہے. جب اشارہ آیا کہ بات چیت کرو, وہ جا کے لپک کے پہنچ جائیں گے بات چیت کرنے. ٹھیک ہے. چلیں, یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست, اور مزید بات ایک بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور اب سیٹھی صاحب سے آپ کے سوالات. عرفان مسقط سے. یہ جو ہمارے قومی لیڈر بالخصوص میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب, یہ جو عوام کو بیانیہ دیتے ہیں, کیا ان کا بیانیہ عوام کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے؟ کیا ان کا بیانیہ ملک کی ترقی و خوشحالی ہونا چاہیے, یا ان کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے؟ میں یہ بات سمجھ سے قاصر ہوں کہ جب کوئی ہمارا قومی لیڈر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ دیتا ہے تو وہ پاپولر ہو جاتا ہے. کیا یہ ملک کے لیے اچھا ہے؟ کیا سیاستدانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایسا بیانیہ بنائے جس سے عوام کے دلوں میں فوج کے لیے نفرت پیدا ہو جائے؟ خود کو عوامی لیڈر کہتے ہیں تو پھر عوام ہی کی بات کرے نا. جی اچھا, چلیے اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے دیکھتے ہیں. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کر کے پاپولر ہو جاتے ہیں, اور کیوں یہ کرتے ہیں؟ اب اگر آپ ان سے پوچھیں آپ تو وہ بھی حق بجا ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ نہیں بناتے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے پاور میں آنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض ہو جاتی ہے ہم سے, خود لے کے آتی ہے, پھر ناراض ہو جاتی ہے, پھر ہماری چھٹی کرا دیتی ہے, اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے ہماری چھٹی کرا دیتی ہے. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو پھر اس سٹیج پہ جب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا. اور وہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف ہوتی ہے, اور جب وہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر پریشر پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. پھر وہ سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یار ہمارا منہ کیسے بند کیا جائے. اتنی دیر میں وہ جس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, اور پھر وہ ہم سے پھر سے دوستی ہو جاتی ہے, اور جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو فارغ کر دیتے ہیں, ہمیں واپس لے آتے ہیں. تو ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں بناتے, ہمیں کمپیل کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں چلنے نہیں دیا جاتا, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نہیں چلنے دیا جاتا. اسی لیے تو نواز شریف کہتا ہے مجھے کیوں نکالا, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ. اور اب خان صاحب بھی وہی لگے ہوئے مجھے کیوں نکالا. اس سے پہلے جنیجو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا, بھٹو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا. سارے یہی کہتے ہیں, اور سب کو لانے والے کون تھے؟ اسٹیبلشمنٹ لانے والی تھی. بھٹو صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ایک حد تک. اٹس ٹرو کہ ایوب خان کی گورنمنٹ کے اندر ان کو لایا گیا. پھر جب انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی اور جب ایشو بنا کہ ادھر ہم اور ادھر تم, اس وقت تو پاور جانی چاہیے تھی ایسٹ پاکستان کو, تو اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو صاحب کا ساتھ دے کے ان کو لے آئے. تو مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کی چھٹی ہو گئی. پھر لے کے آئے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, اس کی چھٹی کرا دی. پھر نواز شریف کو لے کے آئے, پھر نواز شریف کی چھٹی کرا دی. پھر بے نظیر کو لے کے آئے, پھر بے نظیر کی چھٹی کرا دی. پھر نواز شریف کو لے کے آئے, مارشل لاء لگا دیا, بہت ہو گیا جی. تو اب بات یہ ہے کہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ